میں آپ کو نمونے کے طور پہ ایک آیت پیش کر دیتا ہوں اور آپ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آیت کبھی بھرے مجمع میں، کبھی دوستوں کے اندر، کبھی اپنے خاندان کے لوگوں میں بیٹھ کے آپ اس آیت کو بیان کریں اور اس کا ترجمہ جس مکتب فکر کے وہ ہے نا اسی کا ہی ترجمہ پڑھ کے آپ بتا دیں اور پھر دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتی کیا ہے۔ حالانکہ قرآن کی آیت ہے، ترجمہ بھی ان کے اپنے علماء نے کیا ہوا ہے، خواہ احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ اٹھا لیں، اشرف تھانوی صاحب کا اٹھا لیں، جھونا گڑی صاحب کا اٹھا لیں، فتح محمد جلندری کا اٹھا لیں، سید فرمان علی شاہ کا اٹھا لیں، میں نے سارے فرقوں کے علماء کے نام لے دیے۔ یہ سنیں جی آیت سورۃ الاعراف آیت نمبر 188۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی تم فرما دو کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا، الا ما شاء اللہ، ہاں مگر جو اللہ چاہے۔ تو اگر نبی علیہ السلام کو اپنی ذات کے حوالے سے اختیار نہیں ہے تو کسی دوسرے کو نفع دینا تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی نا۔ نبی علیہ السلام کو اپنی ذات کے حوالے سے اختیار نہیں ہے تو کسی دوسرے کو نفع دینا تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام کو اپنی ذات کے حوالے سے اختیار نہیں ہے تو کسی دوسرے کو نفع دینا تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی نا۔ کہ میں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے اور اللہ تعالیٰ کے اختیار دینے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نفع نقصان کے مالک ہیں، بذات خود اپنی طرف سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نفع نقصان کے مالک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دینے سے آپ اختیار رکھتے ہیں، اس کی دلیلیں قرآن میں حدیثوں میں ہر جگہ موجود ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی۔ کوثر سے مراد خیر کثیر یا حوض کوثر یا کثیر امت یا جنت کی چابیاں اور اس طرح کی جتنی تفسیریں ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر آ جائیں گی۔ تو اللہ نے عطا کیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو مل گیا، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، اس کی عطا کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ میں اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو چاہا قرآن اور حدیث کی دوسری نصوص کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ دوسری بات، نبی علیہ السلام کو اپنی ذات کے حوالے سے اختیار نہیں ہے تو کسی دوسرے کو نفع دینا تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی نا۔ جب اللہ رب العالمین نے لوگوں پر حج فرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج، اے لوگو تم پر حج فرض ہو گیا، اب کیا کرو؟ حج کرو۔ جب حج کے لیے آپ نے کہا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمیں ہر سال جانا ہے، ہر سال حج کرنا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان کریمی، یہ شان رحمت تھی، آپ خاموش رہے۔ انہوں نے پھر سوال دہرایا، وہ یہ کہتے رہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال ہی حج فرض ہو جاتا۔ حج کا بھی فریضہ یہ بھی گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھا۔ آپ نے اپنی امت پر یہ شفقت اور رحمت کرتے ہوئے ایسا نہیں فرمایا۔ نبی علیہ السلام کو اپنی ذات کے حوالے سے اختیار نہیں ہے تو کسی دوسرے کو نفع دینا تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی نا۔ صحابی جو ہے وہ انہوں نے نماز سے عید سے پہلے قربانی کر لی، نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تو قربانی تو نہیں ہوئی، حکم دے دیا کہ قربانی دوبارہ کرو۔ کہنے لگے میرے پاس تو اب کچھ نہیں ہے، جانور نہیں ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہے جو کہ 6 مہینے کا ہے، سال بھر والوں سے اچھا تو ہے لیکن ہے 6 مہینے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کر لو، تمہاری طرف سے ہے، تمہارے علاوہ کسی کے لیے یہ الاؤ نہیں، کسی کو اجازت نہیں، اس کی طرف سے وہ قبول ہی نہیں ہوگی۔ بھیڑ دمبے کے لیے تو یہ مسئلہ ہے، 6 مہینے کا ہو، دکھتا ہو، سال بھر کا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن بکری بکرا 1 سال شرط ہے، 1 دن بھی کم ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختیارات کے تحت آپ نے انہیں اجازت عطا فرمائی، ان کی طرف سے یہی کافی ہوگی۔ تو عرض کرنے کے مقصد کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تشریعی احکامات میں بھی جہاں چاہیں جس کے لیے جو فیصلہ کریں آپ اسے
وہی فیصلہ کریں، وہی اس کے لیے شریعت کا حکم بن جاتا ہے۔ یہ تو آپ کے اختیارات ان چیزوں میں۔ اور اگر ہم دوسری طرف آئیں کہ کبھی آپ درخت کو بلائیں، درخت بھی آپ کا حکم پا کر حاضر ہو جائے، جانوروں سے آپ کلام کریں، پتھروں کو اشارہ کریں تو وہ پتھر بھی جو ہے وہ آپ کی طرف آئیں، وہ کلمہ پڑھیں، وہ درود و سلام آپ پر پڑھیں، آپ اشارہ کریں تو بادل آپ کا حکم پاتے ہوئے بارش برسائے بھی، بارش ختم بھی کرے، آپ اشارہ کریں تو چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، آپ اشارہ کریں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے۔ یہ ان چیزوں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات ہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ساری چیزیں آپ کے محکوم ہیں، یعنی آپ کے حکم کے پابند ہیں، آپ جو حکم دیں اس کے لیے ویسے ہی فیصلہ ہو جاتا ہے، اور جس کو آپ جو حکم دیتے ہیں وہ ویسا ہی کرنے کا پابند ہوتا ہے، اور آپ کسی کے محکوم نہیں ہیں سوائے اللہ کے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی۔